صفحہ نمبر 103 سبق نمبر 16 علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ سنانے کا سبق۔ سوچیں اور بتائیں یہ تصویر کس کی ہے؟ یہ تصویر علامہ اقبال کی ہے۔ علامہ محمد اقبال کی بچوں کے لیے مشہور دعا بتائیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ آج 9 نومبر ہے، علامہ محمد اقبال کی پیدائش کا دن۔ دادا جان نے بچوں سے کہا، آؤ بچوں، آج ہم علامہ محمد اقبال کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کمال اور سائمہ دادا جان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ دادا جان: علامہ محمد اقبال بہت بڑے شاعر تھے۔ آپ نے بچوں کے لیے بہت اچھی اچھی نظمیں لکھی ہیں۔ کیا آپ نے ان کی کوئی نظم پڑھی ہے؟ کمال: دادا جان، ہم نے اپنی کتاب میں علامہ محمد اقبال کی نظم ہمدردی پڑھی ہے۔ دادا جان: یہ بہت اچھی نظم ہے، ذرا بتائیں کہ اس نظم میں علامہ محمد اقبال نے کیا بات کہی ہے؟ کمال: اس نظم میں ایک بلبل اور جگنو کا قصہ ہے۔ ایک بلبل کو گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی، رات کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ بلبل اداس ہو کر سوچنے لگا کہ اس اندھیرے میں وہ اپنا گھونسلہ کیسے تلاش کرے گا۔ اس مشکل وقت میں ایک جگنو نے بلبل کی مدد کی اور اسے اپنی روشنی میں اس کے گھونسلے تک پہنچا آیا۔ دادا جان: جی بیٹا، اس نظم میں علامہ محمد اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں جو مصیبت کے وقت دوسروں کے کام آتے ہیں۔ فرماتے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ صفحہ نمبر 104 سائمہ: دادا جان، ہماری کتاب میں علامہ محمد اقبال کی نظم پہاڑ اور گلہری ہے۔ دادا جان: واہ، یہ تو بہت دلچسپ نظم ہے۔ اس نظم میں علامہ محمد اقبال نے پہاڑ اور گلہری کا قصہ بیان کیا ہے۔ سائمہ بیٹی، وہ قصہ تو سنائیں ذرا۔ سائمہ: ایک پہاڑ گلہری سے کہتا تھا کہ تم ایک چھوٹے سے اور معمولی جانور ہو، جبکہ میں بڑا اور شاندار پہاڑ ہوں۔ اس پر گلہری اسے جواب دیتی ہے کہ خیر میں چھوٹی ہی سہی، لیکن تم ذرا یہ چھالیاں ہی توڑ کر دکھا دو۔ دادا جان: جی بیٹی۔ گلہری پہاڑ کا خوب مقابلہ کرتی ہے، پہاڑ اس کے سامنے خاموش ہو جاتا ہے۔ اس نظم میں علامہ محمد اقبال نے یہ بھی نصیحت کی ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ کمال: دادا جان، ایک سوال ہے کہ پہاڑ اتنا بڑا تھا، پھر وہ ایک چھوٹی سی گلہری کے سامنے کیسے خاموش ہو گیا؟ دادا جان: بیٹا، تم نے بہت اچھا سوال کیا۔ پہاڑ بڑا ہے مگر حرکت نہیں کر سکتا، گلہری چھوٹی ہے مگر حرکت کر سکتی ہے۔ حرکت کرنے والی چیز ساکن چیز سے بازی لے جاتی ہے۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری کا پیغام یہی ہے کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ حرکت، محنت اور عمل کرنے والے ہی ترقی کرتے ہیں، دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ کمال: دادا جان، ہماری استانی نے ہمیں بتایا تھا کہ علامہ محمد اقبال نے ہمیں پاکستان بنانے کی راہ بتائی تھی۔ دادا جان: آپ کی استانی نے درست بتایا، مسلمان غلام تھے، علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو آزادی کی تعلیم دی، مسلمانوں نے علامہ محمد اقبال کی باتوں پر عمل کیا اور اپنے لیے پیارا وطن پاکستان بنا لیا۔ اس لیے ہم علامہ محمد اقبال کو اپنا قومی شاعر کہتے ہیں۔ بچوں نے دادا جان کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے علامہ محمد اقبال کے بارے میں اتنی اچھی باتیں بتائیں۔ ٹھہریں اور بتائیں، بلبل اور جگنو کا قصہ کس نظم میں بیان ہوا ہے؟ بلبل اور جگنو کا قصہ نظم ہمدردی میں بیان ہوا ہے۔ پہاڑ اور گلہری نظم کا پیغام کیا ہے؟ پہاڑ اور گلہری نظم میں یہ پیغام ہے کہ غرور نہیں کرنا چاہیے اور حرکت میں برکت ہے۔ سمجھیں اور بتائیں، علامہ محمد اقبال کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ علامہ محمد اقبال کی تاریخ پیدائش 9 نومبر 1877 ہے۔ علامہ محمد اقبال کی کسی مشہور نظم کا نام بتائیں۔ ہمدردی۔ جگنو نے بلبل کی کس طرح مدد کی؟ جگنو نے بلبل کو روشنی دکھا کر اس کے گھونسلے تک پہنچا دیا۔ گلہری پہاڑ سے کیسے بازی لے گئی؟ کیونکہ گلہری حرکت کر سکتی ہے۔
علامہ محمد اقبال کی شاعری سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ علامہ محمد اقبال کی شاعری کا پیغام یہی ہے کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے، حرکت، محنت اور عمل کرنے والے ہی ترقی کرتے ہیں۔ ہم علامہ محمد اقبال کو اپنا قومی شاعر کیوں کہتے ہیں؟ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو آزادی کی تعلیم دی۔ مسلمانوں نے علامہ محمد اقبال کی باتوں پر عمل کیا اور اپنے لیے پیارا وطن پاکستان بنا لیا۔ اس لیے ہم علامہ محمد اقبال کو اپنا قومی شاعر کہتے ہیں۔